السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون. کیا حال آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ امید آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین. تو جی ہماری صبح ہو گئی تھی اور صبح ہماری بہت جلدی ہوئی تھی اور آنٹی آگے تھے ہماری جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ آپ لوگ پہلے تو اٹھتے ہی نہیں ہیں اور اب اٹھ کے تو ریڈی بھی ہوئے ہیں. خیر خیریت تو ہے نا؟ تو میں نے کہا جی خیر خیریت ہی ہے، کیونکہ بچوں کے اسکول سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اب ہم روز ہی آپ کو حیران کیا کریں گے صبح صبح اٹھ کے ہی. تو صبح صبح ہی آ جاتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہماری صفائی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں اور جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے سوئے ہوتے ہیں تو وہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے ساتھ واشنگ مشین لگا لی تھی، ساتھ وہ صفائی کرنے لگ گئے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ امتشال شایان کے جو اسکول ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ابھی جو ہے وہ اس وجہ سے ریڈی ہوئے ہیں. تو گھر کے کپڑے اس لیے پہن کے جا رہے ہیں کبھی کیونکہ ان کی ریگولر کلاسز جو ہیں وہ ابھی نہیں سٹارٹ ہوئی ہیں. یہ ان بچوں کی کلاسز لگی ہیں 2 ویک پہلے انہوں نے سٹارٹ لی ہیں جنہوں نے کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیشن ہے. تو ان دونوں کی بھی ہے، امتشال اور شایان کی بھی. تو اس وجہ سے 2 ویک پہلے جو ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس لیے یہ بہت خوش بھی تھے کیونکہ بچوں کی روٹین جو ہے وہ کافی چینج ہوئی ہے، رات کو لیٹ سونا اور صبح لیٹ جاگنا. تو ابھی میں نے ان کو رات کو 8 بجے سلا دیا تھا اور شروع سے ان کی میں یہی روٹین رکھتی ہوں کہ 8 بجے سلا کے صبح 6 بجے میں آسانی سے ان کو اٹھا لیتی ہوں تو اٹھ بھی جاتے ہیں، ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے. تو ابھی یہ بہت زیادہ خوش تھے، ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم لوگ کافی ٹائم بعد اسکول جا رہے ہیں. اور اسکول کی خوشی یہ بھی تھی کہ ہم صرف ٹفن لے کے جا رہے ہیں، لنچ وغیرہ، اور یا پھر ہم لوگ جو اسٹیشنری لے کے جا رہے ہیں. ہم نے کوئی بکس نہیں اور کوئی یونیفارم، کوئی ٹینشن نہیں. ہم نے کون سا پڑھنا ہے، ہم نے صرف تیاری کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے گھر آ جانا ہے 2-3 گھنٹے بعد. تو بڑے خوش ہو کے جا رہے تھے. تو یہ بھی ایک اچھا ہو گیا کیونکہ ایک دم سے اگر کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو بچوں کا جو ہے انہوں نے ایک تو کہنا تھا کہ ہماری آنکھ نہیں کھل رہی، ہماری نیند نہیں پوری ہوئی، ہمیں کبھی کوئی پرابلم ہے اور ہمیں کوئی پرابلم ہے. تو ایسے چلے 2 ویک پہلے اگر سٹارٹ لے رہی ہیں تو وہ یوز ٹو ہو جائیں گے اسکول کے لیے اور صبح اٹھنے کے لیے بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہتر ہو گیا ہے. اور اس کے بعد بچوں کی وین آ گئی تو ان کو بھیجا، اللہ کے حوالے کیا کیونکہ میں صبح بہت جلدی کی اٹھی ہوئی تھی اور میں نے کہا چلے بچوں کو میں اسکول بھیج کے تو اس کے بعد جو ہے میں تھوڑی دیر سو جاؤں گی کیونکہ رات کو جب کافی ٹائم بعد صبح اٹھنا ہو یا بچوں نے اسکول جانا ہو یا کوئی کام ہو تو مجھے خاص طور پہ ساری رات جو ہے نیند نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی، بچے لیٹ ہو جائیں گے، یہ کام ہوگا نہیں ہوگا. بے شک میں نے الارم بھی لگایا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں ساری رات جو بار بار ٹائم ہی دیکھتی رہتی ہوں. تو آج بھی ساری رات جا کے گزاری. اس کے بعد بچوں کو بھیج کے میں سو گئی تھی تو بچے آئے تھے اسکول سے تو ان کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھلایا تھا. تو امی جی کی کال آ گئی تھی میری کی. تو آج معروف کی برتھ ڈے تھی تو ہم نے پہلے سیلیبریشن کرنی تھی لیکن محرم الحرام کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کی تھی. تو پلان بھی نہیں تھا بالکل. وش تو میں نے اس کو رات کو کر دیا تھا کہ محرم کے بعد جو ہے آپ کی برتھ ڈے جو ہے ہم سیلیبریٹ کریں گے. تو امی ایک کال آئی تو کہہ رہے ہیں کہ بہت پریشان سی بیٹھی ہوئی ہے، چپ چپ سی ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو ایسے ہی میں نے کہا یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوا. میں نے کہا چلو اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے آؤں گی کیونکہ بچوں کے جو قاری صاحب بھی آ گئے تھے تو ان سے بھی پھر آج چھٹی کی تھی کیونکہ شایان ہی تھوڑا سا بڑا تھا اور امتشال جو تھی وہ نہا رہی تھی کیونکہ ان کو خبر ہوگی تھی کہ ہم لوگوں نے جو امی کے گھر جانا ہے. تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ آپ لوگ دونوں میں سے ایک چلے جاؤ کیونکہ میں نے 1 گھنٹے کے لیے جانا ہے. صرف یہ کہ وہ بچی ہے تو خوش ہو جائے گی کیونکہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، میں سمجھتی ہوں. تو چلیں بس یہ کہ مجھے اس کے چہرے کی خوشی چاہیے تھی سرپرائز دے کے. تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، صرف امی کو ہی بتایا کہ میں آ رہی ہوں. تو میں نے رستے میں اس کے لیے گفٹ لیے اور کچھ چیزیں لی تھی جو اسے پسند تھیں. تو یہ دونوں پھر ساتھ چل پڑے گی، نہیں مما ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے، ہم بھی معروف کو برتھ ڈے وش کر کے آئیں گے، اس کی برتھ ڈے ہے. تو میں نے کہا نہیں ہے وہ ہم نے سیلیبریشن نہیں کرنی ہے، وہ ہم محرم کے بعد کریں گے. تو پھر جو ہے نا وہ بڑا فنکشن تو پھر چلیں گے سب. لیکن بچے ہیں تو وہ ساتھ ہی ریڈی ہو گئے تھے اور مجھے یہ ٹینشن تھی کہ مجھے آ کے ان کو جو بھیجنا تھا ٹیوشن کیونکہ ان کا کمپٹیشن ہے، اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں اسکول کے لیے اور پھر ٹیوشن میں بھی وہی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے جانا ہے. میں نے کہا چلے 1 گھنٹے کے لیے جانا ہے، پھر آتے ساتھ ہی میں آپ کو ٹیوشن اتار دوں گی، وہیں پڑھ لیجیے گا. تو ہم لوگ پہنچے تھے پھر امی کے گھر. یہ ماں باپ کے گھر جانے کی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو آج تو مجھے 1 ویک بعد میں آ رہی تھی اور اتنے دن ویڈیو وغیرہ نہیں بنا پائی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکی تھی کیونکہ محرم تھا اور محرم الحرام میں کوئی بھی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی. تو میں نے کہا اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آج بھی اتنا خاص پلان نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ بس وہ معروف کا تھا، آ گیا تھا کہ اس کی برتھ ڈے تھی تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا اس کو سرپرائز دے دوں، خوش ہو جائے گی. تو ابھی پھر ہم لوگ پہنچے تھے یہاں. تو یہ شایان امتشال سب سے آگے تھے. میں نے کہا اچھا ایک دم اس کو آواز دیجیے گا. تو گھر انٹر ہوتے ہی انہوں نے بولا ہیپی برتھ ڈے معروف. تو وہ اندر سے ایسے بھاگتی آئی تھی
اور وہ خوشی، وہ اس کو مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ، بس مجھے یہی دیکھنی تھی، کیونکہ اسے بالکل نہیں پتہ تھا کہ پھپھو آ رہی ہیں یا مجھے کسی نے آج سرپرائز دینے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ محرم کے بعد ہی میری برتھ ڈے ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کی، تو میں نے کہا چلے وہ تھوڑی سی خوش ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو بس وہ خوش ہو گئی تھی، اور بس ساری ٹینشن جو تھی، اور وہ گرمی میں اتنی میں آئے تھے، وہ گرمی وغیرہ سب کچھ بھول گیا تھا، کیونکہ 2-3 دن سے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ محرم کے تو موسم تھوڑا بہتر تھا، اس کے بعد سے گرمی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو پھر کچھ دیر بیٹھے، اور ابو جی بھی حیران ہو گئے کہ آپ لوگ پہلے تو وہ دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں کون آیا ہے، شاید ہم باہر سے گئے تھے تو ان کو نظر نہیں آئے، تو ایک دم ہمیں دیکھ کے خوش ہو گئے کہ اچھا آپ لوگوں نے تو بتایا نہیں تھا آنا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، ہم بس سرپرائز دینے آئے ہیں آج معروف کو۔ تو کہتے اچھا اس لیے صبح کی پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہاں، اس لیے شاید تھوڑی سیڈ تھی کہ آج کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہمارے گھر میں، اور مجھے کسی نے وش نہیں کیا، کیونکہ پہلے جو ہوتا ہے پلان ہوتا ہے کہ ہاں آج بچوں کی برتھ ڈے ہے تو آج ہوگی، تو سب بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس آج کوئی پارٹی وغیرہ ہوگی یہ وہ۔ اس کے بعد جو گفٹ لیے تھے وہ بڑے خوش ہو کے دیکھ رہی تھی کہ میرے لیے گفٹ آئے ہیں، کیونکہ یہ اس کی فیورٹ چیزیں ہوتی ہیں، اسے بچوں والے کوئی شوق نہیں ہے، ہمیشہ سے بڑے بڑے کام کوئی بڑے بڑے چیزوں کی اسے شوق ہوئے ہیں، جیسے بڑوں کو ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بریسلیٹ، جولری، بیگ، ایسے ہی شوق ہیں اسے، تو مجھے صرف وہی چیزیں لینی تھی جو اسے پسند تھیں۔ میں نے کہتی جلدی میں تو یہی لے سکتی تھی میں، کیونکہ 1 گھنٹے میں مجھے واپس بھی آنا تھا، اور ان لوگوں نے بھی ٹیوشن جانا تھا، امتشال شایان نے بھی جانا تھا، اور ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، تو وہ بڑی خوش ہو گئی تھی، بس یہی خوشی چاہیے تھی اس کی۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ جب پھر دوبارہ سے برتھ ڈے کریں گے تو پھر گفٹ لے لیں گے۔ تو اسے بس ان چیزوں کا شوق تھا، اور بچوں کا پتہ ہونا کہ بچوں کو یہ چیزیں پسند ہیں، جو چیزیں پسند ہوتی تو وہ گفٹ بڑی آسانی ہو جاتی ہے لینے میں، وہ چاہے بچوں کو یا بڑے ہوں، تو بس پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے کو کیا چیز اچھی لگتی ہے یا کیا چیز وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، تو وہ لینے میں بھی جو ہے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بس وہی پھر میں نے اس کے لیے گفٹ لیے تھے جو اسے پسند تھے، اور وہ کافی خوش ہو گئی تھی۔ تو میں نے کبھی چھوٹا سا کیک لے لیا کہ چلیں وہ بھی اب برتھ ڈے ہے تو وہ بھی تھوڑا سا کاٹ لیں، تو بڑی خوش ہوئی تھی، اور اس کی خوشی اتنی تھی کہ وہ ہنسے جا رہی تھی، اور سب کو بار بار تھینک یو کہہ رہی تھی، شایان کو، امتشال کو، مجھے۔ تو میں نے کہا نہیں، بار بار تھینک یو نہیں بولیں، یہ کوئی بھی نہیں ہے، بس آپ کی چھوٹی سی خوشی تھی، اور ہم نے کہا چلو چھوٹی سی کر لیتے ہیں۔ تو بچوں کو اس چیز کا پتہ تو نہیں ہوتا کہ محرم الحرام میں ہم اتنی خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں۔ محرم 10 محرم تو بے شک گزر گیا، لیکن منتھ تو وہی چل رہا ہے۔ تو بس یہی تھا، اور معروف کو خوش ہوگی، اس کی برتھ ڈے ہوگی، تو مجھے یہ تھا کہ امی جی نے 4 ڈالا تھا، تو لاسٹ ویڈیوز میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ انہوں نے 4 ڈالنا ہے، تو وہ انہوں نے اتنا زیادہ ڈالا تھا، تو میں نے کہا اس میں مجھے بھی میرا حصہ دے دیں، کیونکہ میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی کی تھی، کیونکہ وہی ڈالتے اور ہم سب کے لیے۔ تو میری امی کا چار جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ پھر تھوڑی دیر بیٹھی، کیونکہ گھنٹے کے لیے یہ تھے، گھنٹے سے بھی ٹائم کافی ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نکلے تھے ہم لوگ سب کو مل کے کہ انشاءاللہ پھر آئیں گے، ہم جاتے کا پتہ نہیں چلتا، نہ ہمارے آنے کا پتہ چلتا ہے۔ تو بس معروف کے لیے گئے تھے، وہاں سے نکلے، اور موسم بہت گرم تھا، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے 2-3 دن سے۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ کہ دعا، جب بھی ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم گرمی میں جا رہے ہیں، بارش ہو، لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن روز تھوڑی ہی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو پھر راستے میں نے آئس کریم شیک لے کے دیا تھا، کیونکہ ان کی ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا جا کے انہوں نے کیا کھانا ہے، کیونکہ یہاں بھی انہوں نے کچھ خاص نہیں کھایا تھا۔ تو اس کے بعد جو تھے ان کو میں نے ٹیوشن چھوڑا تھا، اور موسم بھی آج بہت زیادہ گرم تھا، لیکن بچوں نے پڑھنا تو تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آ کے بس تھک گئے تھے گرمی سے، میں لیٹ کی تھی، تو پھر رات کا کھانا وغیرہ کھایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کے سونے کا ٹائم ہو جانا تھا، کیونکہ انہیں صبح پھر اسکول جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔